اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج پھر وہی ذکر کروں گا ٹی ایل پی کا۔ کس لیے ذکر کروں گا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جب انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یہ اسلام کی نہیں اسلام آباد کی جنگ ہے۔ معاہدہ طے پا گیا، فرانس کے سفیر کو نکال دو، وہ شک ہی غائب کر دی گئی معاہدے میں سے۔ یہ اگر اتنے عاشق رسول تھے تو فرانس کے سفیر والی شک کے اوپر جو شک تھی اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیوں کیا؟ معاہدہ دیکھیں کہ ہمارے پیسے کالعدم کا نام ہٹاؤ، ہمارے جتنے گرفتار وہ ہیں کارکن ہیں ان کو رہا کر دو۔ تیسری انہوں نے بات یہ کی کہ جناب ہمیں قومی دھارے کے اندر سیاست کرنے دی جائے اور ہم جو ہیں سیاسی پارٹی کے طور پہ ہمیں قبول کر لیا جائے۔ یعنی کہ اس میں کون سی بات جو ہے وہ اسلام کی تھی؟ ذرا اگر یہ جو جتنے بھی یہ جو خود ساختہ دانشور ہیں، جو یہ لوگ ہیں جو مجھے کومنٹس کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، تو ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں اسلامی شک کون سی ہے؟ اس کے اندر کہاں پہ کون سا اسلامی وہ انہوں نے شامل کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ پڑھانا لازمی قرار دے دیا جائے اور اس کی تلاوت کے بغیر کسی کو ڈگری نہ ملے؟ اسلام تو یہ ہے پھر۔ اور 5 وقت کی نماز پورے ملک کے اندر ہر وقت رائج کی جائے اور جو شخص نماز نہ پڑھے اس کو کوڑے مارے جائیں، اس قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اسلام کی جنگ ہی نہیں، یہ اسلام آباد کی جنگ تھی۔ اور یہ اگر اتنے عاشق رسول ہوتے، اگر یہ اتنے عاشق رسول ہوتے تو یہ ڈنڈے ونڈے لے کر نہ آتے۔ تو بات یہ ہے گی کہ مولوی منیب الرحمان جو ہے وہ بھی بہت عرصے سے بے روزگار ہے، تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا۔ اب وہ اسی چکر میں تھا، اس نے اپنی سیاست آ کے چمکائی۔ علماء کرام نے فیصلہ، تم جیسے علماء اگر ہیں، میں نے وہ ایک ہندو کا ایک شعر کہا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر یہ دین ہے تو اس دین سے توبہ، قتل اماموں کو کرتے ہیں اور مسلمان بنے۔ ماتھر نام ہے ان کا، میں نے ان کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا۔ تو اب اس سے آپ حساب لگائیں کہ دین کے لیے، لیکن دین کے اندر بات کیا کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پیسے مقدمات ہٹاؤ، غلطی کی ہے اس کی سزا کے لیے تیار ہونا۔ رسول پاک کے دور کے اندر جو صحابہ کرام تھے، جب ان سے غلطی ہوتی تھی وہ سر عام آ کے کہتے تھے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں بتائیں اس کی سزا کیا ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ معاف کر دو، جو ہم نے پولیس والوں کو مارا ہے وہ بھی معاف کر دو، جو ہم نے تباہی مچائی ہوئی تھی وہ بھی معاف کر دو، جو ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا وہ بھی معاف کر دو، جو املاک تباہ کیے وہ بھی معاف کر دو۔ یہ دین ہے گا ان لوگوں کا۔ تو میں اپنے اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ دین فروش مولوی، یہ سارے کے سارے یہ جو ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی اور سے ہی ملتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے کہ پہلے تو یہ انڈیا کا ان کو فنڈنگ کا وہ کہا گیا اور اب جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کسی کو بھی بلیک میل کر لیں، اور یہی بلیک میلنگ یہاں پہ چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پہ ہی بلیک میلنگ چل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو یاد آ جاتا ہے اسرائیل نامنظور ریلی۔ اسی طریقے سے جماعتی اسلامی والا وہ جو ٹیڑھی ٹوپی پہنتا ہے اس کو بھی یہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں فوقتاً فوقتاً۔ اور 35 سال سے تم لوگ حکومتوں میں رہے ہو، اس وقت تم لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی تھی؟ خود فضل الرحمان جو ہے خفیہ دورہ اسرائیل کا کر چکا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا یہ اس کو آئے ٹی وی کے اوپر آ کے کہے کہ نہیں جی ایک بات غلط ہے۔ انہوں نے بہت سے ایسے لوگ جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سعد رضوی کون ہے؟ آج سے 10 سال پہلے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تو بتائیں۔ لیکن کوئی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی نام کے اوپر جو ہے تمام لوگوں کو جناب وہ کر دیا، متحرک کر دیا۔ اور جو پھر یہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہ آیا تو وہ کافر ہوگا، جو یہ ہماری بات نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو 22% پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو باقی جو 78% ہیں وہ بیچارے اس ڈر سے کہ کہیں ہم مسلمانی کے اس سے خارج نہ ہو جائیں، وہ ان پیروں فقیروں کے چکروں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ادروائز تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اب آتے ہیں ذرا حکومت کی جانب۔ حکومت نے آج پورے 4 بجے ایک اجلاس طلب کیا تھا پارلیمانی، اور اس کے اندر انہوں نے یہی ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کو اوپر اعتماد میں لینا تھا
جو ہمارے وزراء اس میں شامل تھے انہوں نے. تو بہرحال ظاہری بات ہے کہ جو فیصلہ کوئی کمیٹی کر لیتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو صرف اعتماد میں لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کو نہیں سوری، جو کابینہ ہوتی ہے اس کو، اور کابینہ نے اس کے اندر کیا وہ کرنا ہے، اور کوئی اختلاف بھی کرے گا تو وہ تو معاہدہ ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ انڈر دا کورڈ اس کو کر دیا گیا، اور انڈر دا شیڈ آف امبریلا، کہ چھتری کے تھلے جو ہے اس کو ایک طرح سے یہ جو معاہدہ تھا اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. کیونکہ علی احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے گارنٹر ہے، ادھر سے مولوی منیب الرحمان بے روزگار جو ہے وہ بھی گارنٹر بن گیا. اس نہ کسی طریقے سے وہ بھی سیاست کے اندر، یعنی کہ کل کلا کو جب اگر یہ الیکشن میں کھڑے ہو تو وہ بھی ان سے ایک آدھ قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ مانگ لے مولوی منیب الرحمان جو ہے. تو اس لیے وہ بھی ذرا سا پیش رہا. اور جتنا بھی یہ تباہی مچی ہے گی اس کے اندر اس شخص کا ہاتھ ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اس لیے میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں. باقی لوگ جو ہیں، جو ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، وہ بیچارے ذرا ان چیزوں پہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایسے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اس لیے وہ ذرا ناپ تول کے بولتے ہیں. اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر لوگ جو ہے، ہر کوئی جو ہے وہ ہماری بات کو دل پر نہ لے، اور مطلب انہوں نے ایک ڈپلومیسی ٹائپ کی اپناتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص اسلام کی پوری طرح پیروی کرتا ہے تو وہی اسلامی ہے. اور آج کل کے دور کے اندر یہ جتنے بھی اس ریلی میں یا اس دھرنے میں شریک تھے، ذرا مجھے بتائیں نا کہ وہاں پہ آپ ان دھرنوں شرنوں کی تو تصویریں بھیجتے رہے ہیں، ذرا جماعت کی بھی ایک تصویر بھیج دیتے کہ با جماعت یہ سارے نماز بھی ادا کر رہے ہیں. نہیں، ایسی کوئی تصویر نہ ہوگی اور نہ ہے. بات کر رہا تھا میں حکومت کی، تو حکومت نے اس کو امبریلا شیڈ اس چیز کو دے دیا. اب بات کرتے ہیں ذرا پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم نے کل ایک گلی کے اندر جلسہ کیا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، باقاعدہ وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ گلی ہے. یعنی کہ اب ان کو بندے ہی نہیں ملتے. جو یہ چورن بیچتا رہا، کیا کہتے ہیں کہ مولوی فضل الرحمان، وہ چورن اب بکنا بند ہو گیا. ان کو اگر اس ملک کا اتنا وہ ہے تو یہ 35 سال حکومت کرتے رہے یہ سارے کے سارے. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس تباہی بربادی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تباہی بربادی کیا 3 سال میں مچی ہوئی؟ اور 35 سال کا پہلے تو حساب دو نا. تم نے کتنے اسپتال بنائے، تم نے کتنے اسکول بنائے، تم نے کتنے اسکول اپ گریڈ کیے، ذرا بتا دو نا. ویورز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور سٹی انگریز بنا کر گئے. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 پشاور سٹی انگریز بنا کر گئے. اسی طریقے سے جو 2-3 اسکول صدر میں وہ بھی انگریز بنا کر گئے. جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں گے سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر یا صوبہ سرحد کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر یا پھر بلوچستان کے اندر، وہ تمام کے تمام انگریزوں نے بنائے ہوئے، اور کنالوں کے اوپر سینکڑوں کنالوں پہ وہ اسکول ہیں. اور یہ لوگ کیا بناتے ہیں؟ ذرا پتہ تو لگے کہ کون سا دانش اسکول تھا جس کے اندر فٹ بال کا گراؤنڈ اور ہاکی کا گراؤنڈ بھی تھا. نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بس ایک بلڈنگ لے لو اپنے داماد کی کرائے کے اوپر اور اس کے اندر اسکول بنا دو تاکہ داماد خوش ہوتا رہے، اس کو کرایا جاتا رہے. تو یہ اس طرح کے ان کے اسکول تھے. نہیں تو پنجاب کے اندر بھی، بس میں آپ کو بتاؤں کہ 50% سے زیادہ اسکول وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی کو تعلیم دی جائے، یا اس کے اندر طالب علم جا کے بیٹھے. نہ اس کے اندر واش روم ہے، نہ کلاسز پوری ہیں. یعنی کہ میں آپ کو ایک اسکول کا ذکر بتاؤں کہ میرے گھر کے قریب ہی ہے، سرکاری اسکول ہے، وہ میٹرک تک کا ہائی اسکول ہے، اور ہائی اسکول کے اندر ٹوٹل کمروں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے ایک پرنسپل کا آفس ہو گیا، ایک اسٹاف روم ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ کون سی کلاسیں کدھر بیٹھیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلاسز کے 3 وہ ہوتے ہیں، سیکشن ہوتے ہیں، تو ادھر سیکشن ویکشن نہیں ہے. اس سردی کے اندر بچیاں جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ باہر دھوپ کے اندر اور اس کے اندر گارڈن کے اندر اور فرش کے اوپر ٹھنڈے پہ لکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف تو کہتا تھا کہ میں نے پتہ نہیں اسکولوں کا. اب 3 سال ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے. 3 سال کے اندر یہاں پہ دودھ دہی کی نہریں نہیں بہہ سکتی تھیں، کیونکہ جو 35 سال حکومت کر کے ہیں وہ بھی نہیں بہا سکے. تو شہباز شریف جو ہے، جو شر کرنے کی جس کی عادت ہے، وہ مستقل یہی لگا ہوا ہے اس حکومت سے چھٹکارا ہے، اس حکومت سے چھٹکارا. اور یقین جانیں کہ یہ جو
تحریک لبیک کالعدم تحریک جو ہے، جو اس کا یہ دھرنا تھا، اس کی تصویر کے اوپر جو تھی نا، اس کی تصویر موبائل سے کھینچ کے یا فوٹو کھینچ کے اور پھر قائدین کی تصویر علیحدہ سے بتایا کہ جی اتنا کراؤڈ ہے. کراؤڈ شراؤڈ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں تھا، ناکام جلسے یہ کرتے رہے. تحریک لبیک کے پھر بھی لوگ تھے، بے شک وہ نمازی تھے یا نہیں تھے یہ اس کی پہ بات نہیں کرنا، پھر بھی وہ لوگ تھے، کیونکہ شر میں پاکستانی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا توڑ پھوڑ کا مسئلہ ہو تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو جی ڈالیں. کراچی کے حالات، کراچی کے اندر یہی ہوتا تھا. کراچی کے اندر اسی طرح ایم کیو ایم پاپولر ہوئی تھی کہ کیا کرتے تھے کہ جناب ان کے جو غنڈے تھے، جو ان کے دہشت گرد تھے، وہ سڑکوں پہ نکلتے تھے، فائرنگیں کرتے تھے اور 2-4 انہوں نے بسیں جلا دی اور اس کے بعد جو ہوتا تھا پورا شہر بند ہو جاتا تھا. وہ اپنی طاقت دکھاتے تھے. اور طاقت کیا تھی؟ جس طرح وہ انڈین فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ایک غنڈا سب پہ راج کر رہا ہوتا ہے، تو ایم کیو ایم کا یہی حال تھا کہ وہ ایک جو ہوتا تھا جاوید لنگڑا یا کوئی اس طرح کا نام ہوتا تھا، اور وہ جو ہوتا تھا پورے علاقے کے اوپر جو تھی اس طرح کی فائرنگیں کر کے اور دہشت گردیاں کر کے، گاڑیاں لوگوں کی جلا کے، لوگوں کے گھر وہ کر کے، بچیوں کی عزتیں خراب کر کے اس نے اپنے ٹیکے بنائے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے ان لوگوں کو جتنا بھی آپ کہیں ان کو آئینے دکھاتے رہیں، ان کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی. بہر اس میں ایک اچھی خبر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو معاشی وہ ہے اس ٹائم حالت ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک پہ اتنا پیسہ یہ وہ، کیونکہ یہ نہ مجھے پتہ ہے اور نہ یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا ہے. جو 175 روپے کے اوپر پہنچ گیا تھا وہ 170 روپے کے قریب آ رہا ہے. جب ڈالر کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں ذرا سا ٹائم لگے گا. ٹائم اس لیے لگے گا ویور کہ اس ملک کو اتنا لوٹ لیا گیا ہے کہ یہ جو عمارت کھڑی ہے اس کی بنیادیں کوئی نہیں ہے. تو جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی ہماری عمارت بھی مضبوط نہیں ہوگی. ہوا میں لہراتی ہوئی یہ عمارت ہے جس کو کوشش کی جا رہی ہے دن رات کے کسی طریقے سے یہ مضبوط ہوتا ہے. میں نے بہت عرصے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جب سارے چور لٹیرے ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی چور لٹیرے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے انڈوں کی ٹوکری میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس پہ کڑک مرغی بن کے مولانا فضل الرحمان بیٹھ سکتا ہے، تو پاکستان کے 5 بڑے ایک کیوں نہیں ہو سکتے اس ملک کی خیر خواہی کے لیے؟ ان 5 بڑوں میں کون ہیں؟ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان، نیول چیف، ایئر چیف، یعنی کہ یہ 5-6 افراد بنتے ہیں. یہ تمام اگر ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں اور یہ صرف یہ ایکا کر لیں کہ آج کے بعد اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دینی، آج کے بعد اس ملک کے اندر انصاف کا بول بولا ہوگا، آج کے بعد اس ملک کے اندر جتنا مرضی طاقتور ہو لیکن اگر وہ مجرم ہے تو اس کو مجرم کی طرح رکھا جائے گا، تو سارے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی چیف جسٹس اچھا آ جائے تو ہائی کورٹ کے ججز مل کے اس کو ہٹا دیتے ہیں. سجاد علی شاہ کا قصہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو سپریم کورٹ کے اوپر نواز شریف نے حملہ کرایا تھا. وہ یہی چکر تھا کہ وہ چیف جسٹس نے پوچھنا شروع کر دیا تھا تو اس کے اوپر حملہ کرا دیا، اور اس کے اندر وہ جو تارڑ صاحب تھے وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ پہنچے تھے، اور افتخار چودھری کی سربراہی کے اندر جو انڈین ایجنٹ تھا، کیا اس ملک میں تباہی مچی تھی آپ لوگوں کو خوب پتہ ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ جملے ہوتے ہیں کہ ان افغانیوں کو اب ہم پر رحم کرنا چاہیے اور ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. یہ مہاجرین کے اس میں آئے تھے، اب ان کا ملک بقول ان لوگوں کے آزاد ہو چکا ہے تو یہ وہاں پہ چلے جائیں. دوسرا، یہ جو ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ سرخی پاؤڈر بیٹھا ہوا ہے، جو مخصوص نشستیں خواتین کی جو مفت میں آ کے جناب لاکھوں روپے، کروڑوں روپے تنخواہ پورے سال کی لے جاتی، یہ ختم ہونا چاہیے قوم کے اوپر اور ہمارے خزانے پہ بوجھ. تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر جو ہماری عدلیہ ہے، معزز عدلیہ، اس کو انصاف پرووائڈ کرنا چاہیے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک میں بیان سن رہا تھا کہ جناب میں پیدل آتا ہوں سپریم کورٹ تو مجھے ایک بندے نے گالیاں نکالی. تو یہ گالیاں جو آپ کو نکالی یہ حد تک کہ توہین عدالت پہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ اس وقت عدالت میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ اس پہ توہین عدالت کا کیس نہیں لگا سکتے. اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے، معزز چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدیقی صاحب تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے.
تو آپ کو تو گالیاں پڑھنی چاہیے، اس لیے پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کرتوت کیا ہیں، آپ نے پاکستان کو کتنا بڑا ٹیکہ لگایا ہوا یہ آپ خود اپنے گریبان میں جا کے بتائیں، اور وہی جو آپ کی بیوی نے جو کمیٹیاں ڈال کے لندن کے فلیٹس خریدیں ان کی حقیقت آ کے بتائیں، رسیدیں پیش کریں. اور میں ججز سے کہوں گا کہ وہ ان بیویوں کے آنسو، بھابھیوں کے آنسو نہ دیکھیں، وہ اس جج کی کرپشن دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.